السلام علیکم جی، یہ ہے شریف کنجاہی صاحب کی جگراتیں، جو عصری شاعری کا مجموعہ ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں آگے جو ہے ان کا ایک ٹاپک جو بڑا بیسک ٹاپک ہے ان کی، اس کا جو نظم ہے ان کی جنگ، اس میں جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو تھا شریف کنجاہی صاحب نے جنگوں کو بہت وہ کیا تھا، وٹنس کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم بھی انہوں نے بہت وہ ہے اپنی جوانی میں دیکھی تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے، ان کا بڑا برا ایکسپیرینس تھا جنگوں کو لے کے، تو وہ جنگوں کے بارے میں کافی لکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا اس کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا کہ جنگا مڑ چھڑیاں کے چھڑیاں، قوما مڑ بھڑیاں کے بھڑیاں، دور کتے گجدے نے جڑے آ وسے جد ویڑے، کی ہوئے دا کی بنے دا کی کراندے، کدھر جاندے گھل مل آئے چار چفیرے، بدل جنوں سواہرے مولا خیر گزارے۔ اب دیکھیں وہ انڈیا میں بیٹھے تھے، اور انڈیا میں جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں انڈیا جو تھا وہ مطلب بیسک گڑھ تو نہیں تھا، لیکن برٹشرز کی وجہ سے انڈیا میں خطرہ منڈلا رہا تھا کہ اس پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حملے کو لے کے، اس پورے خوف کو لے کے، ڈر خوف کو لے کے کہ مطلب دوبارہ جنگیں چھڑ رہی ہیں، قومیں لڑ رہی ہیں آپس میں، دور جو جنگ ہے جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی، جب وہ ہمارے سروں پہ جو ہے وہ آ جائے گی، تو تب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ جو ہے وہ ہم پہ رحم کرے۔ تو یہ جو ہے اس پوری جو سلائیڈ ہے اس میں جو شعر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا یہ بنتا ہے مطلب، ٹھیک ہے۔ جنگ کو جو ہے وہ آپ نے بالکل پسند نہیں کیا تھا، آپ جنگ سے جو ہے بہت کتراتے تھے اور امن کے حامی تھے۔ اب جو ہے جنگ کے دوران انہوں نے اس پہ نا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جنگ جو تھی اس میں انڈیا سے بھی لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا، برٹشرز جو تھے وہ انڈیا سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اٹھا کے کیا مطلب زبردستی ان کو بھرتی کیا جاتا تھا فوجوں میں، اور پھر انہیں جگہ جگہ لڑنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، جس طرح ایون ترکی سائڈ پہ بھی لڑنے کے لیے برٹشرز بھیج دیتے تھے مسلمانوں کو، اور ہندوؤں کو بھی بھیجتے تھے، میانمار میں بھیجتے تھے جو برما ہے آج کا۔ تو اس سارے کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں، یا جو اس وقت لڑکیاں تھیں، جو بچیاں تھیں، جو سہاگنیں تھیں اور جو شادی شدہ تھیں، ان کے کیا خیالات ہوتے تھے۔ یہ اس میں تھوڑی سی رومانیت بھی ہے، رومانی رنگ بھی نظر آتا ہے ہمیں اس نظم میں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں چائیں چائیں دھواں پوشاکاں اپنے کونت دیاں، کونت کہتے ہیں شوہر کو، میں چائیں چائیں دھواں مطلب میں شوق شوق سے دھوں اپنے شوہر کے کپڑے، پھلک پھلک کے دھپک دھپک کے ست کم چھڑ کے، دھواں پوشاکاں اپنے کونت دیاں، بھلکے اوئے کپڑے پا کے، بودے وا کے، مینوں ہس ہس دسے گا یا مینوں ہس ہس دسے گا، جو بھی ہے یہ، آساں دی پنگری پیلی تے خوشیاں دا بدل وسے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک عورت کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ مطلب اس کو اپنے شوہر کے کپڑے دھونا بھی بہت اچھا لگے گا جب وہ آ جائے گا، اور پھر جب وہ کپڑے پہن کے تیار شیار ہوگا تو پھر بھی اس کو بہت اچھا لگے گا۔ اور آساں مطلب امیداں، اور پنگری پیلی کہتے ہیں کہ مطلب وہ جب فصل پنگرتی ہے نا، جب ایک پودا پنگرتا ہے، مطلب ایک پودا جو ہے وہ سپراؤٹ بنتا ہے، جب اس میں سے چھوٹی سی جڑ نہیں، جب وہ کھلتا ہے بیج، تو اس ٹائم اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری امیدیں ہیں ان کی جو پنگری پیلی ہے اس میں جو ہے بادل برسے گا، اور ہماری خوشیوں کو جو ہے کوئی وہ ملے گا، ٹھکانہ ملے گا ہمیں ہماری خوشیوں کا۔ یہ پچھلا جو ہے یہ بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ میں چائیں چائیں دھواں پوشاکاں والا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ مورچا مہارا ہن ہور نہ تسیحے دے، ایہو جہاں کھٹیاں دے سرے وچ پئے کھے، اسی بھوکے چنگے بیبا رجنے دی لوڑ نہیں، ایتھے بھی رب اوہو سانو رزق دی تھوڑ نہیں۔ اس میں بھی وہ ایک عورت کی ہی وہ ایموشنز کی عکاسی کر رہے ہیں، ایک عورت کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ بھئی تم جو ہو گھر سے دور جا کے کما رہے ہو کچھ، تو یہاں بھی ہمارا وہی رب ہے جو ادھر ہوگا، تو جو ہمیں وہاں رزق دے رہا ہے وہ ہمیں یہاں بھی رزق دے گا، تو تم جو ہو واپس آ جاؤ اور تم دور نہ رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جس طرح میں نے پیچھے کہا کہ وہ امن کے بڑے خیر خواہ تھے اور امن کے بڑے حامی تھے، تو وہ امن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، اجے اساں امن لئی بڑا کچھ کرنا ہے، اجے تساں کوریاں دے وچ کی تکیا، اجے اساں کئی تھاواں کوریاں بنانیاں، اجے اسی کئی تھاواں لانیاں بجھانیاں، اجے گھٹ اساں خود کنیاں دا بھرنا ہے،
اجے اسی عمل نہیں بڑا کچھ کرنا ہے. یہاں پہ یہ جو کوریا ہے یہی لگ رہا ہے کہ کوریا ملک کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے کوریا میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ پورا ساؤتھ ایشیا جو تھا اس سائڈ بھی کولونائزیشن بھی ہوئی تھی. برٹشرز ادھر بھی باز نہیں آتے تھے. برٹشرز کے علاوہ جو بھی تھے پرتگیز ہو گئے، فرینچ ہو گئے، سارے ہی لگے ہوئے تھے. تو وہ جو ہے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے امن کے لیے بہت کچھ کوششیں کرنی ہیں، اور امن کی کوششیں کرنے کے لیے آپ کو جو ہے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو ابھی ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں طبقاتی شعور کی بات کریں تو پھر طبقاتی شعور میں یہی آ جاتا ہے کہ مطلب انہوں نے اپنے ملک کے غریب کو جو ہے اس کے لیے بھی لکھا انہوں نے کہ ملک کے غریب کو کیا حال چل رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا. او بھی ویلا ایک دن آنا ہے، کما دا مل جدوں انج نہیں پونا ہے. ہر ویلے جدوں کسے بیڑیاں نہ رہنا ہے، کسے ویلے سکھ دا ساہ وی لین بہنا ہے. محفلاں دا ہونا ادوں گامیاں سنگار ہے، آج او وچارا بھاویں جانو آوازار ہے. مطلب انہوں نے یہ بھی ایک عام آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی تو وہ ٹائم آئے گا جب وہ بیڑیوں سے آزاد ہوگا، ہر وقت بیڑیوں میں نہیں جکڑا ہوگا، اس کو سکھ کا سانس لینے کا ٹائم ملے گا. محفلیں جو ہوں گی وہ دوبارہ سے ایک طرح سے کھلیں گی، اور جو ہے وہ بیچارہ جو آج جان سے آوازار ہے وہ کبھی نہ کبھی تو سکھ کا سانس لے گا. آگے لکائی دی سیوا کے بارے میں بات کی جائے تو وہ لکائی دی سیوا وہ ایک عام آدمی تھے، شریف کنجاہی صاحب، اور وہی بات کہ انسانیت کا درد رکھنے والے تھے. انہیں لوگوں کی فکر تھی اور وہ لوگوں کی مدد کرنے پر، لوگوں کی ہیلپ کرنے کو جو تھے وہ لوگوں کی مدد کرنے کو اور لوگوں کا ہاتھ بنڈانا جسے کہتے ہیں اس پہ بڑا زور تھا ان کا. تو ان کی ایک یہ چھوٹی سی اور شعر ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں وندہ سنگنا بوٹا ون اب درخت کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک درخت کی ٹائپ کہہ لیں کہ میں وندہ سنگنا بوٹا ٹھنڈیاں میریاں چھاواں وے تو رائیا جان دیا بھکن بھانیاں مان دیا آجا جھڑ گھسا لے میریاں پیلوں کھا لے میری چھاویں بہ لے میں وندہ سنگنا بوٹا ٹھنڈیاں میریاں چھاواں. اس میں جو تھا انہوں نے یہ ایک پرسیپشن دینے کی کوشش کی تھی کہ انسان کو جو ہے نا وہ اتنا ہی ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے جتنا ایک ون دا سنگنا بوٹا، مطلب ایک ون کا جو ہے بڑا اچھا خاصا درخت ہے. وہ کسی جاتی مسافر کو کیا آفر کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے بھئی میری چھاؤں میں آ کے بیٹھ جاؤ، اگر میرا کوئی پھل لگا ہوا ہے تو میرا پھل کھا لو، میرے پاس جو ہے وہ تم تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی جو ہے تھکن اتار لو. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بھی ون کے سنگنے بوٹے کی طرح ہی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اگر کچھ کھانے کو دینے کو ہے تو وہ کسی کو کھانے کو دے، اگر اسے چاہیے وہ کسی کے مشکلات دور کر سکتا ہے تو وہ کسی کی مشکلات دور کرے. اور آل ان آل جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ لکائی کی سیوا کی جائے، لکائی دی سیوا کیتی جاوے. ٹھیک ہے. آگے ہیں جی ہمارے پاس ایک منٹ، یہ آگے کیوں نہیں جا رہا؟ اوکے جی آگے چلا گیا. اب آگے جو ہے انہوں نے وہ عورتوں کے بارے میں بتایا کہ عورتوں کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے وہ کیا تھے. وہ عورت کو جو تھے وہ کافی مظلوم سمجھتے تھے کہ ان اے سینس وہ کہتے تھے کہ عورت کو جو ہے زندگی میں کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو زنانی کے بارے میں ان کے کیا خیال تھے وہ ہم دیکھتے ہیں. آپ جو تھے وہ بچیوں کو جب دیکھتے تھے تو ان کے مستقبل کے بارے میں دکھی ہوتے تھے، اور آپ کو ہوتا تھا کہ بچیوں کے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا انسان کو کنسرنڈ ہونا چاہیے. اب انہوں نے بچیوں کے بارے میں لکھا کیا ہے، کھیڑ لے میری بھولیے دھیے کھیڑ لے گڈیاں نال اپنیاں ضداں اڑیاں بھی منا لے چار دہاڑے تیرا راہ مل بیٹھے ہوئے نے کنے وقت پواڑے کنے دکھ جنجال کھیڑ لے چھیتی چھیتی کھیڑ لے گڈیاں نال عورت ذات عورت ذات اے جیون پینڈا. پینڈے کا مطلب ہوتا ہے سفر، کہ عورت ذات کے لیے جو سفر ہے اس دنیا کا، تھا ٹبے ٹوئے، وہاں پہ جو ہے کافی مشکلات ہیں، تھا کنڈے بیجے، جگہ جگہ جو ہے کانٹے بچھے ہوئے ہیں. تیری بے فکرے دے لیڑے ہوسن لیرا لیرا پرو ویلا جد آونا ہے آ جانا ہے آج کیوں ہو کے بھریے آج کیوں چنتا کریے خورے اس ویلے نوں ساڈیاں پرتن چا تقدیراں بدلن جیون چالے
تو لمیاں سوچا لا نبھے دھر کے کھیل لے میری بھولیے دیے کھیل لے گڈیا نال. اگین اس میں آپ کو پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس میں سے تھوڑا سا بھی لکھ دیں گے نا, اتنا بھی لکھ دیں گے آدھا تو پھر تو بھی چل جائے گا. اس میں وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بچیاں ہیں وہ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم کھیل لو, تمہاری زندگی کے 4 دن ہیں تو 2 دن تم کھیل لو اور 2 دن جو ہیں وہ پھر تمہیں سسرال جا کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس میں تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نا ہو سکتا ہے ابھی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ تب تک جب تک تمہارا ٹائم آئے تب تک ہمارے جو ہیں چالیں تھوڑے سے بدلے ہوں, تب تک ہماری زندگی گزارنے کا تھوڑا سا وہ حالات بہتر ہوئے ہوں. جس طرح اب بھی ہم دیکھیں تو اب بھی اتنی کوئی ٹپیکل ساسیں نہیں رہی ہیں, بہویں بھی تھوڑا کنٹرول کرتی ہیں, اب ساسیں بھی کنٹرول کرتی ہیں, تو اب تھوڑے حالات تو بہتری کی طرف میرا خیال سے جا ہی رہے ہیں. اوکے جی. رجائی شاعر کا مطلب ہے کہ وہ شاعر جو امید دلاتا ہے, وہ شاعر جو مایوسی کی بات نہیں کرتا, اس کو بولتے ہیں رجائی شاعر. تو آپ جو تھے رجائی شاعر تھے, تو آپ دیکھ لیتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا لکھا. پر ہے سمجھ لو کدے جہان اتے گڈیاں چڑھ کے نہیں آسمان رہیاں, لے کے پوری چرخی ڈور مڑوی اسا تکیاں نے تھلے آن پیاں, ٹنڈا خون دیاں والا معاملہ اے بھریاں جاندیاں او کدوں تیک رہیاں, مکدی گل جے ہن نہیں جرن جوگے بڑا چیر جریاں بڑا چیر سہیاں. اس میں بھی وہ مطلب ایک کہہ لیں کہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اب جو مرضی کہہ لو کہ جو آسمان میں پتنگ جاتا ہے نا وہ ہمیشہ آسمان میں نہیں رہتا, چاہے وہ پوری چرخی ڈوری ختم کر دے, آنا اس نے اینڈ پہ زمین پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی چیز کو اگر عروج حاصل ہے تو اس کو زوال بھی ملے گا, اور جو اب جو ہیں جن کے دل نہیں بھر رہے, ٹنڈا میں نے دیکھا ہے تو اس طرح کے برتن کو کہتے ہیں جو نئی یوز کرتے ہیں. اگوائی میں اس کا ٹنڈا کا یہ مطلب دیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آل ان آل اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اب جن کے پیٹ نہیں بھر رہے وہ جو ہیں وہ عام آدمی کو پسوا رہے ہیں, اور عام آدمی جو ہے کافی حد تک پس چکا ہے. اب وہ جو ہے کبھی بھی اس کی بس ہو سکتی ہے اور وہ اپنے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, اپنے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے, وہ پر امید ہیں. اینڈ جی ہو رہا ہے اس بات پہ, اینڈ والی ہماری جو سلائیڈ ہے اس میں ہے جی مسافر. مسافر بھی ان کی ایک نظم تھی, اس میں انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ جو ہماری زندگی ہے وہ ایک مسافر کی سی ہے اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ کس پکے پا کے بیٹھنا ہے کس پکے پا کے بیٹھنا اے دنیا ایک سراں, تیرے جوبن وانگو گوریے اسی کل مسافر ہاں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک لڑکی کی جوانی جو ہوتی ہے وہ مسافر ہی ہوتی ہے کہ اس نے بوڑھے ہو جانا ہوتا ہے کل نہ کل, اسی طرح ہم جو ہیں ہم نے بھی کبھی نہ کبھی مر جانا اور یہاں سے چلے جانا ہے. تو اس پورے کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. تیرا پنڈا پوری توت دی تیری لگراں ورگی باں, تیرے بل نے پھل کریر دے تیرا جوبن ون دی چھاں. یہ ون پھر وہ یوں آ گیا ون دا بوٹا, درخت ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اے چھاواں صدا نہ رہنیاں رہے صدا اوس دا ناں, اسی رب سببی گوریے اج آ گئے ایس گراں, اساں جھڑ دوپہر گزارنی اسا بہتا نہیں پڑاں, کس پکے پا کے بیٹھنا اے دنیا ایک سراں, تیرے جوبن وانگو گوریے اسی کل مسافر ہاں. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے مکدی گل ضرور لکھنی ہے. مکدی گل میں جو ہے آپ اس پورے کو سمرائز کر سکتے ہیں کہ جی شریف کنجاہی صاحب جو تھے وہ بڑے شاعر تھے اور عصری شاعری کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عصری شاعری کی جو تھی پنجابی میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی. تو یہ آل ان آل جو ہے انہوں نے دوبارہ نئے طرح کے ٹاپکس انہوں نے انٹروڈیوس کرائے. جنگ پہ بات کی, امن پہ بات کی, دنیا کی ایک طرح سے یہ جو مسافر ہے یہ دنیا کی بے ثباتی ہو گئی نا کہ ہم یہاں پہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں. عورت پہ بات کی انہوں نے, سوشلزم سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے انسانیت پہ, لکائی کی سیوا پہ بات کی. ٹھیک ہے, تو مکدی گل ضرور لکھیے گا پیپر میں, اور شعروں کو جو ہے یہاں سے بے شک آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, یاد کر لیں انہیں. پورا نہیں بھی لکھ سکتے, ساتھ مصرے تو آپ جو ہے وہ 3-4 لکھ لیں, 2 لکھ لیں بے شک, لیکن لکھ لیں. ٹھیک ہے, ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.